بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دیکھیں اکھنڈ بھارت کی تقسیم کا منصوبہ آ گیا. چائنا نے چکن نیک پہ پہلا وار کر دیا اور مودی کی چیخیں اب 7ویں آسمان پہ ہیں. ٹرمپ کو آنکھیں دکھانے کا انجام کیا ہوا؟ ڈالر نے بھارتی روپے کو ٹکے ٹوکری کر دیا. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ خواب جو ہے نا دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک خواب وہ ہوتا ہے جو آپ کو نیند کی حالت میں نظر آتا ہے، اور خواب کی دوسری قسم وہ ہے جو آپ جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ آنکھیں کھلتے ہی، پلک جھپکتے ہی یہ خواب ٹوٹ جاتے ہیں اور آپ ایک سیکنڈ میں حقیقت کی دنیا میں واپس آ جاتے ہیں. اور خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایک ویژن کی ضرورت ہوتی ہے. جوش جذبے کے ساتھ صلاحیت، مہارت اور وسائل بھی درکار ہوتے ہیں. لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز رہ جائے تو خواب پھر خواب ہی رہتا ہے، حقیقت میں نہیں بدلتا. اکھنڈ بھارت بھی ایک ایسا ہی خواب ہے. پورا بھارت اس خواب کو سوتے جاگتے دیکھ رہا ہے، لیکن اب اس خواب کے چکنا چور ہونے کے دن آ گئے ہیں. میں پچھلے سال سے بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھارت کے کم از کم 7 ٹکڑے ہوں گے، اور الحمدللہ اس منصوبے پہ اب عملی کام کا آغاز ہو چکا ہے. چائنا اور بنگلہ دیش نے مل کر بھارت کی چکن نیک دبوچنے کا فیصلہ کر لیا. پلان یہ ہے کہ بھارت کو پہلے پیاسا رکھا جائے، جب یہ قحط سے بے حال ہو جائے تو پھر اچانک اس کو ڈبو دیا جائے. اور اس پلان کو آگے بڑھانے کے لیے بنگلہ دیش میں تعینات چائنا کے سفیر یاو وین نے 19 جنوری 2026 کو تیسا ندی کے پروجیکٹ کی سائٹ کا دورہ کیا. اور یہ سائٹ بھارت کے حساس سلیگری کوریڈور یعنی چکن نیک کے قریب واقع ہے. اور اس دورے کے دوران انہوں نے نیستا ندی پر پروجیکٹ کا تکنیکی جائزہ لیا. اس کے بعد ماسٹر پلان جلد از جلد نافذ کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا. میں اس پروجیکٹ کی تفصیلات تو آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ کو گودی میڈیا کی چیخیں سنواؤں. وہ اس وقت 7ویں آسمان پہ ہے. سنیں ذرا. China is making moves near it. The Chinese ambassador to Bangladesh toured a project site close to the Teesta River. Dhaka gave him access to an area which is strategically important and sensitive for India. میں آپ کو بتاؤں اس منصوبے کا مکمل نام تیستا ریور کمپریہنسو مینجمنٹ اینڈ ریسٹوریشن پروجیکٹ ہے. پتہ نہیں میں نے نام صحیح لیا ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال نام آپ ABC رکھ لیں. اس منصوبے کا بنیادی مقصد سیلاب کو کنٹرول کرنا، ندی کے کٹاؤ کی روک تھام، زرعی آبپاشی، نیویگیشن کی بہتری اور انوائرمنٹل بحالی ہے. یہ منصوبہ 2019 میں منظور کیا گیا تھا اور اس کی لاگت تقریباً $1 بلین یعنی تقریباً 120 ارب ٹکا ہے. تو چائنا کی سرکاری کمپنی پاورا چائنا اس منصوبے کو ٹیکنیکل اور مالی مدد فراہم کر رہی ہے، اور چائنا اس منصوبے کے لیے $550 ملین یعنی 67 بلین ٹکا کا قرضہ فراہم کر رہا ہے. باقی کے اخراجات بنگلہ دیش خود برداشت کر رہا ہے، اور یہ منصوبہ اسی سال شروع ہو جائے گا اور 2029 تک اس کے مکمل ہونے کی بھی امید ہے. اب پیچھے چائنا ہے تو میرا خیال ہے کہ ٹائم پہ ہی کمپلیٹ ہوگا. بھارت کو پہلا خدشہ تو یہ ہے کہ اس منصوبے سے پانی کے بہاؤ پر اس کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی. انڈیا جس طرح ہمارے دریاؤں پر ڈیم اور بیراج بنا کر ہمارے حصے کا پانی چوری کر رہا ہے، یہی واردات بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کر رہا ہے. تو بھارتی آبی ماہرین چیخ رہے ہیں. یہ منصوبہ شروع ہو گیا تو تیستا دریا کا قدرتی بہاؤ تبدیل ہو جائے گا اور مغربی بنگال اور سکم کی زمینیں سوکھ جائیں گی. بھارت کو ایک ڈر یہ بھی ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ ناکام ہو گیا تو اس کے باوجود وہ سیلاب اور کٹاؤ کے اثرات سے محفوظ نہیں رہے گا اور اس کی لاکھوں ایکڑ اراضی برباد ہو جائے گی. لیکن یہ سارے مسائل جزوی ہیں. بھارت کو اصل تکلیف یہ ہے کہ تیستا ندی کا منصوبہ سلگری کوریڈور یعنی چکن نیک کے قریب ہے، اور جیو پولیٹیکل اعتبار سے اس علاقے میں چائنا کی موجودگی بھارت کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوگی. بھارت مسلسل اس خوف میں مبتلا ہے کہ چائنا کسی وقت بھی اس کوریڈور کی تنگ راہداری میں داخل ہو کے 8 مشرقی ریاستوں کو انڈیا سے کاٹ سکتا ہے. اور چائنا کو چکن نیک سے دور رکھنے کے لیے بھارت نے بنگلہ دیش کو اس منصوبے کے لیے فنڈنگ کی پیشکش بھی کی، لیکن محمد یونس کی جو عبوری حکومت ہے اس نے مودی کی پیشکش کو ٹھکرا کے چائنا سے ہاتھ ملا لیا. یوں خطے میں بالادستی کا جو خواب بھارت دیکھ رہا تھا، چائنا نے ایک جھٹکے میں اس خواب کو چکنا چور کر دیا. اب بھارتی سینا کو پتا ہے کہ پاکستان پہلی بنگلہ دیش کی پشت پہ کھڑا ہے،
تو اب چائنا بھی اس علاقے میں آ گیا، تو پھر اب صرف ایک چنگاری کی دیر ہے نا جی. جس دن یہ موقع مل گیا تینوں مل کر ایک جھٹکے میں اس کا کام تمام کر دیں گے. لیکن جنرل بخشی جیسے کردار خواب غفلت سے جاگنے کی بجائے اپنی قوم کو ایک نیا فسانہ شنانا شروع ہو گئے. بجائے اس کے کہ بیجنگ کو کچھ دھمکی شمکی لگاتے، الٹا کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ ہمیں کمزور نہ سمجھے، ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں. ایسا نہ ہو کہ کسی دن ہم نیو یارک اور واشنگٹن کو ہی تباہ کر دیں. سنیں ذرا. ضرورت سے زیادہ چھیڑو گے کہیں 2-3 شہر نہ اڑ جائیں تمہارے، نیو یارک شامل، واشنگٹن شامل. ٹھیک ہے، اگنی 5 ہے ہمارے پاس، K5 سب مرین لانچ بیلسٹک میزائل ہیں، سوچ سمجھ کے ہاتھ لگانا. آپ نے جنرل بخشی کے خیالات سنے. احمقوں کی جنت میں رہنا اسے کہتے ہیں. امریکہ پر دھاوا بولنے کا خواب دیکھنے والوں کا حال بھی انڈین ایئر چیف آج بھی رو رو کے کہہ رہا ہے کہ متوقع چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جس تیاری کی ضرورت ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی. ہماری سرکار مزید 114 رافیل طیارے دلانے کا وعدہ کر رہی ہے، لیکن یہ طیارے کب ملیں گے کسی کو کچھ نہیں پتا. ہمارے پاس مطلوبہ تعداد میں فوجی نہیں، ٹینک نہیں، توپیں نہیں، ڈرونز اور طیارے نہیں، حتیٰ کہ گولہ بارود بھی دستیاب نہیں. لیکن مودی سرکار سے پوچھو تو وہ ورلڈ اکنامک فورم میں پوری دنیا کو یہ بتا رہی ہے کہ انڈیا بہت جلد اپنی ایئر بس متعارف کرانے والا ہے. وہ یورپین یونین کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگلے چند سال میں انڈیا دنیا کی تیسری بڑی معیشت بننے جا رہا ہے. لیکن اس متوقع تیسری بڑی عالمی معیشت کی اوقات یہ ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں اس کی کرنسی گرتی جا رہی ہے. کیونکہ روپے کی یہ جو گراوٹ جو آج ہوئی ہے، جو کل بھی ہوئی تھی اور 2 دن سے 3 دن سے چل رہی تھی، یہ اپنے آپ میں انپریسیڈنٹڈ ہے. میں بہت دنوں سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ارتھ ویوستھا کے اندر، ہماری اکانومی کے اندر دیمک لگا ہوا ہے. جس ملک کی سیاسی قیادت میں آنے والے خطرے کو بھانپنے کی صلاحیت نہ ہو، جس ملک کی فوجیں اپنی سرحدوں کے دفاع کرنے میں ناکام ہو جائیں، جس ملک کی عالمی برادری میں کوئی عزت اور وقار نہ ہو، جس ملک کو اس کے ہمسائے منہ لگانا گوارا نہ کریں، جس ملک سے بین الاقوامی سرمایہ کار بھاگ رہے ہوں، اور جس ملک کی معیشت امریکن ٹیرف کا جھٹکا نہ برداشت کر سکے، اپنے ہی بوجھ تلے دب جائے. جب ملک کو 24 گھنٹے یہ فکر لاحق رہے تو وہ اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تیل کہاں سے لائے گا؟ ایسے ملک کے حکمران حقیقی مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ہمیشہ جھوٹ، مکاری اور دھوکہ اور چوری چکاری سے کام لیتے ہیں. مودی کا بھونپو گودی میڈیا کل سے ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی راہ ہموار کرنے میں لگا ہوا ہے. سنیں ذرا یہ کمینے کس طرح دن رات پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. But this time around, intelligence agencies are not, taking it very seriously because of the Delhi bomb blast that happened recently on the 10th of November. میں آپ کو بتاؤں کہ کانگریس ہو یا بی جے پی، بھارت کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں جب بھی ناکام ہوتی ہیں تو اپنی نالائکی پر پردہ ڈالنے کے لیے پاکستان پہ الزام تراشی شروع کر دیتی ہیں. مودی سرکار تو ابھی آپریشن سندور کی ناکامی کو ہضم نہیں کر پائی، اوپر سے پاکستان کی سفارتی کامیابیاں دیکھ کر ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کریں تو کیا کریں. ان لوگوں نے 20 سال لگائے یہ ثابت کرنے میں کہ پاکستان دہشت گردی کا سرپرست ہے، لیکن اب دنیا ان کے جھانسے میں آنے کو تیار نہیں ہے اور اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ دہشت گردی سے متاثر اگر کوئی ملک ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اگر کوئی ملک بے جگری سے لڑا تو وہ پاکستان ہے. پوری دنیا آج ہماری قربانیوں کو تسلیم کر رہی ہے، لیکن بھارت آج بھی ہمارے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے سے باز نہیں آتا. میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ دہلی کے دورے پہ آئے پولینڈ کے وزیر خارجہ کو بھی بھارت نے برگلانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی بیان دینے کی بجائے الٹا بھارت کی تاریخی بے عزتی کر ڈالی. آپ بھارت کے گھٹیا پن اور کمینگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ بھارتی وزیر خارجہ نے پولینڈ کے وزیر خارجہ کے دورے کے حوالے سے کوئی پریس ریلیز تک کبھی جاری نہیں کی ہے، نہ ان کی وزارت خارجہ نے کی ہے. یہ 3 روزہ دورے پہ آئے تھے اور اس دوران انڈیا اور پولینڈ کے درمیان کئی ایشو سے بات ہوئی. کون سے معاملات طے پائے، کوئی تجارتی معاہدہ ہوا یا نہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا. یہی وہ حرکتیں جس کی وجہ سے انڈیا آج پوری دنیا میں سفارتی تنہائی کا شکار ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہاتھوں آئے روز ذلیل ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا. لکھ لیں آپ میری یہ بات. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، کامنٹس اپنی رائے دیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.